پیر شاہ مولا علی مدد۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلی علی محمد وآلہ وعجل فرج آل محمد۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي ابتهام السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بشمار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الصلوات. آج تک تو سمجھا ہی نہیں گیا، مسلمانوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ انہیں اصحاب کہف کیوں کہا جاتا ہے. بظاہر تو یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ غار والے، مگر کوئی اور ہستی ہے جس کی طرف مسلمان جانا چاہتے نہیں، کیونکہ انہوں نے باب مدینہ العلم سے علم لیا ہی نہیں، تو انہیں قرآن آتا ہی نہیں نا. قرآن تو اسی کو آتا ہے جو اس در کا بھکاری ہو. ہر بندے کو تو قرآن آتا ہی نہیں، صرف پڑھ لینا ثواب ہے، سمجھنا بھی تو کچھ چیز ہے. اور قرآن میں تو حکم ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرو، تفکر کرو. ایک ہستی ہے جس کو الکہف کہا جاتا ہے، ابھی آپ پہنچ جائیں گے. وہ ہے سرکار امام زمانہ علیہ کیونکہ علماء نے امام زمانہ علیہ السلام کو جو اسماء گرامی لکھے ہیں، کسی نے 300 لکھے ہیں، کسی نے 300 سے بھی زیادہ لکھے ہیں، تو ان میں یہ جو ہم شروع کرتے ہیں الحمد پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ ہر بندہ پڑھتا ہے، جانتا ہے. الحمد امام زمانہ علیہ السلام کے اسماء میں سے ہے. جی آپ نے ایسے سن کے برداشت کر لی، دادی نہیں دی، توجہ نہیں کی. ہم پڑھتے ہیں نا الحمد، پڑھتے ہیں نا، تو یہ نام ہے امام زمانہ علیہ السلام کا. آگے ہم چلتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آگے پھر آگے الغیب امام زمانہ علیہ السلام کا نام ہے. سبحان اللہ. یہ تو آج موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گا. تو الکہف یہاں امام زمانہ علیہ السلام کا نام گرامی ہے. امام مہدی علیہ السلام کا یہ نام ہے الکہف. کیا مطلب؟ پناہ دینے والی ہستی. پناہ دینے والی ہستی ان کو پناہ دی جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے تھے.
اصحاب کہف جن کو کہا جاتا ہے، سن رکھا ہوگا آپ نے، وہ جو نوجوان تھے، 6 اور 7واں ان کا کتا، جی کتا بھی جنتی، کتا ہو کے جنتی، کیسے وہ اصحاب ہیں۔ ان کو حکم تھا کہ بادشاہ کو، دقیانوس کو، وہی زمانہ تھا نا دقیانوس بادشاہ کا، بادشاہ کا نام میں تیز سے گزر جاؤں گا، جہاں نہیں رکوں گا مگر بیان کرنا ضروری ہے۔ بادشاہ کا نام تھا دقیانوس اور شہر کا نام افسوس، جی اور اپنے دور کی وہ تہذیب کا گہوارہ، اور اسی کا جو وزیر اعظم تھا وہی سارا کچھ تھا۔ ان حضرات کا وہ جو 6 اور تھے ان کا ساتھی اور بڑا اور سمجھدار، دقیانوس نے کہا کہ جو بھی آئے مجھے جھک کر سلام کرے، مجھے سجدہ کرے۔ تو وزیر اعظم تھا اور داماد بھی تھا بادشاہ کا، دقیانوس کا وزیر اعظم بھی تھا اور داماد بھی تھا۔ اس نے ابوا کیسے کھڑا ہو، عجیب ہے، جب میرا وزیر اعظم مجھے سلام نہیں کر رہا، جھک نہیں رہا، میری قدر نہیں کر رہا، تو اور کون کرے گا؟ 1 دن 2 دن ایسے گزرتے رہے، کچھ دن ایسے گزرے، آخر اس نے محسوس کیا یہ معاملہ کب تک چلے گا، یہ میں کیسے برداشت کروں؟ میرا وزیر اعظم ہو کے مجھے نہیں جھکتا، مجھے سلام نہیں کرتا، اور کون کرے گا؟ وہاں اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو 6 نے اور ہاتھ کھڑا کیا، ہم بھی ہیں۔ اتنے میرے عام مشیر، یہ وزیر اعظم مجھے نہیں مانتے، کیا مجھے نہیں مانتے؟ نہیں مانتے۔ بڑے دربار میں بہت زیادہ تعداد کر دیا اعلان، نہیں مانتے ہو، نہیں کرتے تجھے سجدہ۔ آخر کار پہلی بیٹھک جو ان کی ہوئی تھی، میں نام بھی بتاتا جاؤں، تملیخا اس کا نام تھا۔ کیا نام ہے؟ تملیخا۔ تے میم لام یہ لیف کے الف خا، تملیخا۔ تو یہ وزیر اعظم تھا دقیانوس بادشاہ کا۔ تو اکٹھے ہوئے کسی وزیر اعظم کے گھر، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اکٹھے ہوئے، ایسے کہا جاتا ہے۔ تو باقی نے کہا بھائی ہم آ تو گئے آپ کے پاس، اب کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے وہ میں نے سوچ رکھا ہے۔ تو پہلے سے تیار ہے؟ ہاں میں تیار ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ میں نے سوچ رکھا ہے۔ بھائی ہمیں بھی کوئی بتانا، کہا وقت آنے بھی بتا دوں گا، وقت آنے پہ بتا دوں گا تمہیں بھی، مگر کانوں کان یہ خبر نہ ہو کسی کو کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی گھر والیوں کو بھی خبر نہ ہو، کیونکہ عورت ذات ہے، کوئی بات لیک کر دے، کوئی ظاہر کر دے، ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث بنے، قطعاً نہیں۔ ان کو ہم اس وقت بتائیں گے جب گھر سے نکلنے لگیں گے، جب گھر سے نکلیں گے پھر ان کو اپنی بیویوں کو بتائیں گے، اس سے پہلے ان کو بھی نہیں بتانا۔ اتنی رازداری سے کام کرنا ہے۔ وہ پریشان، وزیر اعظم بہت بڑا قدم ہے، چھوٹا قدم نہیں ہے، آپ اس حکومت کے وزیر اعظم اور ہم باقی مشیر، یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ اور رازداری کہاں ایسے ہی ہوگا، پریشان نہ ہو، بس مت بھی چھوڑ دو۔ آخر انہوں نے پوچھ لیا وزیر اعظم صاحب ہم نے آخر جانا کہاں ہے، کیسے چھپیں گے، کیا کریں گے؟ وہ بادشاہ کا لشکر، اتنا عظیم لشکر،
ہمیں تو تلاش کر لے گا، کار نہیں کرے گا، کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا۔ صلوات بنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی بات ہوتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے اس قوم کے نہ بڑوں کو پتہ ہے آداب مجلس کا، نہ چھوٹوں کو پتہ ہے۔ جب بڑے ایسے ہوں تو چھوٹے کیسے ہوں؟ جب شروع سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی آئے پہلے بیٹھے، فرنٹ لائن پہ بیٹھے، ہماری اتنی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں جی بابا جی ہوں تسی ویڈیو دے اگے آ گئے جی، ان کو مان ہے۔ ہاں جی اچھا جی، تو وزیر اعظم نے کہا کہ میرے پاس اس کا حل ہے، میں بالکل شارٹ کرنے لگا ہوں بس بات کو، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ کہا کیا؟ آؤ انہیں اپنے گھر اپنی مخصوص جگہ پر لے گیا، جو اس کی لائبریری بھی تھی، وہاں اس کی بکس رکھی ہوئی تھی، کتابیں رکھی ہوئی تھی، وہ کتابیں پڑھتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا بندہ تھا، وہ ان پڑھ نہیں تھا، تبلیغ خواہ، اپنے دور کا بہت پڑھا لکھا، اور وزیر اعظم کا تھا، بادشاہ کا تو ہر بندے کو وزیر اعظم بادشاہ نہیں بنا لیتا تھا۔ تو آخر کار اس نے اپنے ان ساتھیوں کو وہ جگہ دکھائی جہاں بیٹھ کے ہر روز اسٹڈی کرتا تھا۔ کہا یہاں تک تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، کیا دکھاتے ہو؟ او پریشان نہ ہو بھائی، اس نے ایک سیف الماری، کہا میرے ساتھ آؤ، 3-4 کو ساتھ ملایا، کہا اس کو تھوڑا سائڈ پہ کرو، انہوں نے سائڈ پہ کر دی۔ اب کیا دکھاتا ہے؟ اور رکو تو، جلدی کیا ہے تمہیں، میں دکھاتا ہوں، آؤ۔ سائڈ پہ کر کے الماری، کہا آؤ نیچے دیکھو۔ نیچے کیا ہے؟ کہا نیچے آؤ نا، میرے ساتھ آؤ، لائٹس کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے لائٹس ہاتھ میں لی، اس دور میں جو بھی تھی، چل پڑے، 1 سیڑھی 2 سیڑھی، نیچے سیڑھیاں، پھر سیڑھیاں، آگے سیڑھیاں، پھر سیڑھیاں، پھر اگلی منزل میں دور جا کے باہر نکل گئے۔ یہ تو باہر نکل گئے، اب کیا ہوگا؟ یہاں تو ہم پکڑے جائیں گے۔ کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے ساتھ ہو جاؤ، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ اتنی یقین سے بات کرتے، کہا ہاں میں یقین سے بات کر رہا ہوں، آپ نہیں پکڑے جائیں گے، بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلے۔ کمال ہے بھائی، اتنی یقینی بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، تسلی رکھو، تم بھی یقین رکھو۔ جگہ دکھا کے باہر پہنچ گئے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ 3 منزلہ بلڈنگ۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ہم رسا ڈالیں گے، ایک بندہ اوپر ہوگا، ایک نیچے ہوگا۔ یہی آپ مسئلہ بیان کر رہے تھے نا، مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہاں سے ایسے کود جائیں گے، بندہ رسا کھینچے گا، ایک کر کے بس مسئلہ ہی ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ آگے تو عام روڈ ہے۔ کیا یہی تو بات ہے، ہم آگے بھی ایسے ہی جائیں، آگے بھی تہ خانہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ ہاں میں نے سب کچھ کر رکھا ہے، یہ پہلے سے میری تیاری ہے کہ ہم نے جانا ہے اور ایسے جانا ہے، اور ہم انڈر گراؤنڈ سیڑھیوں کے ذریعے، تہ خانے کے ذریعے شہر کے پرلی طرف نکل جائیں گے، فوجیں پھرتی رہیں گی شہر میں، اور ہم غار تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح کر کے وہ غار میں ختم کروں بات کو، غار تک پہنچ گئے۔ اب دیکھتے ہیں آگے، پتھر دعا مانگی، پتھر ہٹ گئے، اندر چلے گئے سارے۔ اب پھر دعا مانگی، پروردگار ہم پر نیند غالب کر، ساری یہ آیات کا سلسلہ میں ساری چھوڑ رہا ہوں، ہم پر نیند غالب کر دے۔ تو ساتھی بھی ساتھ، آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ تو تملیغہ نے کہا بھائیو پریشان نہ ہو، ہم تک وزیر اعظم اور اس کی فوج کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک۔ آخر کار وہ پہنچ گئے، دعا مانگی، اللہ نے سب پر نیند مسلط کر دی، اور پھر سو گئے۔ اچھا اب بادشاہ کو
تو ظاہر پتہ چل رہا ہی تھا کہ وزیر اعظم غائب ہے، اس کے مشیر غائب ہیں، 7 بندے جس کی حکومت کے مین غائب ہو جائیں، مسئلہ تو ہے۔ اب اس نے ہر طرف کوشش کی کہ تلاشی لی جائے، کہاں کہاں چھپتے ہیں، کہاں گئے، کدھر گئے، ان کے گھر والوں سے پوچھا، ان کی عورتوں سے پوچھا۔ پہلے بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تو بتا تیرا شوہر میرا وزیر اعظم کہاں ہے؟ کہا بابا جان مجھے نہیں پتا۔ جھوٹ بول رہی ہے میرے سامنے، باپ کے سامنے، میں بادشاہ بھی ہوں، تیرا باپ بھی ہوں۔ کہا بابا جان میں کیوں جھوٹ بولوں یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ تو آپ کر لیں تلاش، جتنا آپ چاہیں تلاشی لے سکتے ہیں، لے لیں، آپ بادشاہ ہیں، فوجی آپ کے پاس، ہر چیز آپ کے پاس، آپ تلاش کر سکتے ہیں، کریں۔ تو جتنا زیادہ تلاش کیا گیا نہ ملے۔ آخرکار کسی نے کہہ دیا، نجومی نے کہا بات جیسے بھی، کہ وہ شہر سے ایک غار ہے، وہاں پتہ کریں، ہو سکتا ہے وہیں۔ تو بادشاہ اپنی فوج سمیت، رعایا سمیت چل پڑا، تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ اب اندر غار کے کون جائے؟ اللہ فرماتا ہے لَوِ اتَّبَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ ہمارا وہ بھی اتنا تھا وہ ڈر کے بھاگا تھا۔ ایسے ہی اندر دیکھا بادشاہ نے، وہ تو سوئے ہوئے، ڈر کے پیچھے، پھر اور بندے گئے، پھر اور گئے، حتیٰ کہ ڈر کے بادشاہ نے کہا بھائی اس طرح کرو، نام لکھو، ایک تختی تیار کی جائے، اوپر لکھا جائے زلیخا بن فلاں، یہ میرا وزیر اعظم، یہ پھر فلاں وہ فلاں، 6-7 جتنے بھی وہ بندے ہیں سب کے نام تختی پر لکھ کر غار کا دروازہ بند کر دیا۔ مر جانے دیں کو، یہ مرتے تو مر جانے، کہا ان کو مر جانے دو، یہ خود انہوں نے موت کو چنا ہے، مرنے دو۔ تنگ آ کر واپس آ گئے۔ اب تو پتہ چل گیا کچھ نہیں کر سکتے، وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو گویا ان کے آنے کا پتہ ہی نہیں، سو گئے۔ آپ کو قرآن کہتا ہے کہ 309 سال بعد بر محمد والے محمد صلوات، 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں سورج ان کی دائیں اور بائیں طرف سے گزار دیتا ہوں، یہ سو رہے ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، بے سکون نہ ہوں، جی ان کی عبادت سونا ہے، سوئے رہے۔ یہ میرے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہی، محمد والے محمد واجل آپ بھی نہیں، ان 313 میں سے جو آپ سنتے رہتے ہیں، 313 میں سے یہ 7 بندے اصحاب کہف والے، کوئی چھوٹی سی بات ہے، اور سو رہے ہیں ہزاروں سال پہلے۔ جاگے کہاں ہیں؟ کب جاگے؟ اپنے سونے کے 309 سال بعد۔ تبلیغ کا پہلے جاگا، کہا بھائیو یار مجھے تھکان سی محسوس ہو رہی ہے، دیکھیے تو ہم کتنا سوئے، باہر نکلے، یہ درخت بھی اگ گیا، یار یہاں تو درخت نہیں تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار آدھے دن میں اتنا بھی چینجنگ آ جاتی ہے، یہ رقیم گاؤں یہ تباہ ہو گیا، ادھر تباہی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ آدھے دن میں، ایک رات میں، آدھے دن میں یہ کچھ ہو گیا۔
309 سال کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن۔ تو آخر کار کہا بھائیوں کسی کے پاس کچھ وہ درہم دینار سکے اگر ہوں تو ایک نے کہا میرے پاس ہے، غالباً انتونی کا نام لکھا ہے کہ جو پھر مٹکیاں چلاتا تھا، میرے پاس اب ٹائم بھی نہیں ہے، آپ تو آتے لیٹ ہیں، میں کیا کروں، میں اکثر باتیں سنسر کرنی پڑتی ہیں، چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آخر اس نے کہا کہ جس کے ساتھ کتا آیا تھا، کیونکہ کتا جب چلنے لگا تھا اس کی بھیڑیں بکریاں بھی اپنی نہیں تھیں، انتونی کی کسی کی تھی، امانت کے طور پر چراتا تھا، فی سبیل اللہ چراتا تھا، کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا، اور جب وہ چلنے لگا تو ان کے مالکوں کو وہ ساری امانتیں واپس دے دی، اور ساتھ کتا دوڑ پڑا، اٹھایا پتھر کتے کو مارنے کے لیے، وہ کھڑا ہو گیا، مجھے نہ مار، کتا ہو کے بول رہا ہے مجھے نہ مار، کہا کیوں نہ ماروں، جہاں ہم جا رہے ہیں تو بھونکے گا، ان کو پتہ چل جائے گا، بادشاہ آ کے ہمیں مروا دے گا، ہم ایسا نہیں چاہتے، کہا میں نہیں بولوں، میرا کام بھونکنا ہے نا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، بھونکوں گا نہیں، جی تو ہاتھ پھیلائے جیسے کتا نگرانی کرتا ہے، ان کا باڈی گارڈ ہے، اس دروازے پر بیٹھا، اور اچھا وہ آئے تبلیغ کا جاگا، باقی کے سارے جاگے اکٹھے کیے جن کے پاس کچھ تھے درہم دینار سکے، تو تبلیغ آیا بازار میں نان بائی کی دکان پر، میں مقصد کروں ٹائم ختم ہو گیا، اصل بات میں نے اور کرنی تھی وہ تو رہ گئی، پھر انشاءاللہ آئندہ۔ تو انتونی کے بجائے تبلیغ وہی وزیر اعظم جو بادشاہ کا تھا آیا نان بائی کی دکان پہ جہاں روٹیاں لگتی ہیں، تنور والے کے پاس، کہا کھانا دے دو، کہا پیسے، کہا یہ، او بھائیوں آ جاؤ اس کے پاس خزانہ ہے، یہ کہیں سے اس نے چوری کی ہے، خزانہ ہے اس کے پاس، کہا خزانہ کیا، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ میرے پیسے، کہیے کہاں سے، یہ تو دقیانوس بادشاہ کے دور کا سکہ ہے اس کے پاس، کیا ہے دقیانوس بادشاہ، تو کل کی بات نہیں، کہا خیر ہے، سوئے ہوئے تو نہیں ہو، او بھائی جاگ رہے ہو یا سوئے ہوئے ہو، کہا کیا ہوا، یہ دقیانوس بادشاہ کی شاہی کا سکہ ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ رات کو ہم گھر سے چلے تھے اور ساتھ لے کے آئے، ایک رات گزری ہے، آخر پتا چلا بادشاہ کے دربار میں لے گئے، میں مقصد عبد الرحمان نام تھا، مسلمان بادشاہ تھا، وزیر اعظم بھی مسلمان، سارے رعایا بھی مسلمان، اور سارے پھر ان کو لے کر پہلے اس کے گھر آئے، نقل بات کیا، میں بالکل اکثر کر رہا ہوں، نقل بات کیا، ایک بزرگ آیا، پوتا، دادا جان ایسے لگتے تھے جیسے 20 سال کا نوجوان ہے، اور پوتا 150 سال سے بھی زیادہ جیسے، کہا جی آپ کون، تو تبلیغ نے کہا جی میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کون، کہا میرا گھر ہے، میں کون ہوں، یہ میرا گھر ہے، سرکار اب تو میرا گھر ہے، آپ کون، بزرگ آپ کون، دادا پوتے کو کہہ رہا ہے بزرگ آپ کون، کہا میں بزرگ، اور آپ کون، کہا میں میرا گھر، میں کون، بار بار کیا پوچھتے ہو، سرکار آپ کا نام کیا ہے، پوچھ سکتا ہوں، کہا میرا نام تبلیغ، دوڑ کے گرا اس کے قدم، سینے سے لگایا، ملا، رویا، اچھا آپ وہی ہیں جو میرے بابا جان بتایا کرتے تھے کہ تیرے دادا جان وزیر اعظم تبلیغ اور اس کے ساتھ 6 بندے غائب ہو گئے اور غار میں چھپ گئے تھے، صلوات پڑھا
وعجل فرج. اللهم صل على محمد وعجل فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس بند کر دیں.